تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید. دور موجود کی فتنوں میں سے یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ بن کر ہمارے سامنے آیا ہے. بالخصوص نوجوانوں کی زندگی کی ساری لطافتیں چھین لی ہیں اس نے، اور جس کے نتیجے میں وہ حقیقی لذتیں عبادات کی، ذکر و اذکار کی نصیب ہونی چاہیے تھی، اس سے موجودہ نسل جو ہے وہ اس سے بالکل دور ہو گئی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدوں کا سرور کیا ہوتا ہے، سحری کے جاگنے کا لطف کیا ہے، رب کے حضور آنسو بہانے کا سرور کیا ہے. تو اپنی نظر کی پاکیزگی کا خیال اور لحاظ رکھیں. اس کا نتیجہ یقیناً عبادات کے سرور کے اندر اس صورت میں آپ کو برآمد ہوگا. اللہ آپ کی اور میری حفاظت کرے، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے. بوائی کے موسم میں جس نے تخم عمل ڈال لیا تو کل کٹائی کے موسم میں کچھ کاٹ لے گا. اور جو کسان بوائی کے موسم میں مٹی سے مٹی نہیں ہوتا بلکہ کلف لگے کپڑے پہن کر گھومتا رہتا ہے، نہ کبھی کھیتی میں گیا، نہ کبھی بیج ڈالا، نہ کبھی پانی ڈالا، تو کٹائی کے موسم میں وہ کچھ نہیں اٹھائے گا. یہ دنیا کھیل کود نہیں ہے. یہاں ہم کھیلنے کودنے نہیں آئے، ہم یہاں کچھ کام کرنے کے لیے آئے ہیں. بہت تھوڑا وقت ہمیں ملا ہے. 60 سال، 50 سال، 70 سال کیا وقت ہوتا ہے. آج ہر بندے کو شکایت ہے ہمارے گھر میں بھوت آ گیا، جادو ہو گیا، کالا جادو ہو گیا، فلاں نے تعویذ کر دیے. مجھے بتاؤ جس گھر کی صبح کا آغاز ایسے ہوتا ہوگا کہ جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہو، جس میں نماز کا اہتمام کیا گیا ہو، تو کیا اس میں کوئی بدرو آ سکتی ہے؟ کیا اس میں کوئی تعویذ نہ کر سکتا ہے؟ کیا وہاں کوئی جن آ سکتا ہے؟ بلکہ وہاں تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. پھر تمہیں کسی ملنگ بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ہر اتوار کو اس کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنا وقت اللہ کے لیے وقف کر دو. اللہ کے لیے وقت نکالو، وہ تمہارے سارے کام آسان کر دے گا. تمہاری زندگی میں بہار آ جائے گی، تمہاری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، تمہاری زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.